آداب دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم آج ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ موضوع بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ مریم نواز کے ماتھے کا کلنک بننے والی ہے، اور جس ویژن کے ساتھ وہ پنجاب کو چلانا چاہ رہی ہیں، جس ویژن کے ساتھ وہ لاہور کو سرو کرنا چاہ رہی ہیں، وہ ویژن گجروں کی موجودگی میں تو پورا نہیں ہونے والا۔ وہ ویژن ایک حرام خور افسر کے ہوتے ہوئے تو پورا نہیں ہونے والا۔ اب میں لفظ حرام خور کہتا ہوں تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے، چلے میں آپ کو کرپٹ کہہ لیتا ہوں، مسٹر کرپٹ، معزز نوبل مسٹر کرپٹ کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام خور کہو تو بیگ چوک میں، بیگ چوراہے میں جو ہے وہ آپ کی ڈھول کے پول کھل جاتے ہیں۔ کرپٹ کہو تو آپ کو ناگوار نہیں گزرتا، کیونکہ آپ عادی ہو چکے ہیں انگریزی میں، بے شک کوئی آپ کو گالی بھی دے دے تو آپ کو برا نہیں لگتا۔ جی بالکل، میں نئے تعینات ہونے والے ایم ڈی واسا غفران احمد صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت جو بنیادی 4-5 سوالات ہیں وہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ سوالات آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں جو باٹم لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ غفران احمد نے واسا میں اقربا پروری کی انتہا کر دی ہے، اور اس ادارے کو ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے کہ جیسے اس کے باغ کی جو ہے وہ کوئی مولی ہے، یا اس کا اپنا کوئی کھیت ہے، جدھر دل کیا ہل چلا دیا، جدھر دل کیا جو ہے وہ بیج کہیں پہ جو ہے وہ ٹماٹر کے لگا دیے، کہیں پہ کھیرے کے لگا دیے، کہیں پہ ٹھپر لگا دیے، کہیں پہ کیا لگا دیا۔ ایسے ہی اپنی مرضی سے یہ تعیناتیاں بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے پروموشنیں بھی ہو رہی ہیں، سینیورٹی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور پھر اس کی ٹیم میں بھی ایسے حرام خور اور بدماش اور کرپٹ اور 2 نمبر اور لٹیرے اور کبھی چہرے موجود ہیں کہ دیکھ کر جو ہے وہ شرم آتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ روز حشر یہ اللہ تعالیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ ان لوگوں کو تو موت بھول چکی ہے۔ یہ لوگ تو اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں، اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ان کے دل سے، دماغ سے اللہ رسول کا کوئی خوف، کوئی سچائی، کوئی جھوٹ، سب کچھ نکل چکا ہے۔ میں مدعے کی طرف آتا ہوں۔ اب اس وقت جو ہے وہ گجر جو ہے وہ موج کر رہے ہیں، استبل سے نکل کے، بھینسوں کے طبیلے سے نکل کے۔ گجر ہونا بری بات نہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گجر اس طرح کے ہوں تو پھر جو کاروائیاں ڈلتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب گریڈ انجینئر جو ہے وہ 17 کے جو سب انجینئر ہیں ان کی پروموشن ہوئی تو وہ بھی گجر ہے۔ اب کوئی اور آگے ٹھکانیاں میں آپ کو سناؤں گا تو وہ بھی گجر ہے۔ اچھا، ایڈمن شعبے میں جو ہے نا وہ یہ روز کا معمول بنا ہوا ہے واسا لاہور میں۔ سب انجینئر اور اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ کی سینیارٹی کی لسٹ میں رد و بدل ہوا، اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کو اس کی اپنی مرضی کی پروموشن دے کر میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں جناب نے۔ اور پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، کچھ سوالات یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہی شخص کو ڈی ایم ڈی کے جو ہے وہ 2 چارجز کیوں دیے گئے؟ کیا محکمے میں قابل افسران کی کمی ہو گئی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ آپ کو دیہڑیاں لگا کے دے گا، آپ کی مرضی کے جو ہے وہ لوٹ سیل، جو آپ نے جیسا تعینات کیا بندہ، جو آپ کو لفافے چاہیے۔ میرے خیال سے دبئی لیکس میں اگر غفران احمد اور یہ جن لوگوں کے آگے میں نام لے رہا ہوں، اگر ان کو بھی چیک کیا جائے مبینہ طور پر ان کی بھی جائیدادیں نکلیں گی۔ اب پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت اہم سوال آتا ہے کہ ایک جونیئر جو ہے اس کو اٹھا کے آپ نے اتنے چارجز دے دیے، کیا کوئی سینئر موجود نہیں تھا؟ سینئر آفیسر نہیں تھا؟ کیا سینیارٹی موجود نہیں تھی؟ اس کو ایڈمن کا چارج کیوں نہیں دیا گیا؟ اب یہاں پہ دوسری طرف دیکھیں تو یہ کہتے تو اپنے آپ کو حافظ اعجاز رسول ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ کرپشن کنگ بنے ہوئے ہیں، حرام خوروں کے بادشاہ ہیں، اور واسا جو ہے وہ اس وقت اس غفران احمد صاحب کی موجودگی میں حرام خوروں کی جنت بنا ہوا ہے۔ اور یہ وہی حافظ غفران احمد ہے، یہ وہی حافظ اعجاز ہے۔ دیکھیں اب یہ سارے ایک جیسے ہیں نا، سارے ایک جیسے ہیں، اس لیے نام بھی، ان کی شکلیں، ان کے کرتوت ایک جیسے ہیں۔ یہ حافظ اعجاز وہی ہے جس نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے مبینہ ذرائع کے مطابق۔ اب اس کے پاس ڈی ایم ڈی انجینئرنگ اور ڈی ایم ڈی ایف اینڈ آر کا چارج کیوں ہے؟ یہ اگر آپ بتا دیں غفران صاحب تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ موٹے موٹے تھبو لے کر آتے ہیں، لفافے لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسی طرح جب حافظ کے برابر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اور بھی جو ہے وہ شریف اور اچھے لوگ موجود ہیں، سینئر افسران موجود ہیں، تو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ عدیل شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل افسر ہیں، سینئر افسر ہیں، ان کو یہ چارج ملنا چاہیے تھا، انہیں چارج نہیں دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح ڈی ایم ڈی جو لطیف ہے اس
اس کو ڈمی ڈی ایم ڈی کیوں بنایا گیا ہے؟ ڈمی ڈی ایم ڈی اسی لیے بنایا گیا کہ جناب آپ کی اپنی دیہڑیاں کھڑی ہوتی رہیں گی، اپنے مزے پورے ہوتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو بڑا ایک مضحکہ خیز قسم کا کریکٹر ہے وسیم احمد، میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے محکمے کا بھگوڑا 2012 میں محکمہ چھوڑ کر گیا، اور پھر 2017 میں وہ ملی بھگت 2012 میں جو ہے وہ ملی بھگت کر کے واپس آیا۔ 2017 میں یہ ریگولر ہوا، کیونکہ یہ سارے جو سازشی عناصر ہیں، یہ سارا جو ٹولہ ہے یہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ 2017 میں ایک شخص ریگولر ہو گیا ہے، تو اس کو کس بنیاد پر آپ نے ڈائریکٹر کا عہدہ دیا ہے؟ کوئی اس میں انٹرویو نہیں، کوئی اس میں کسی قسم کی لیگل آپ نے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا، بلکہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اب محکمہ سوئی گیس یہ فرار ہو گئے تھے، بھگوڑے ہو گئے تھے وسیم احمد صاحب 2012 میں، اور پھر 2012 میں یہ واپس آئے، اور پھر یہ ملی بھگت کر کے واپس آئے۔ کیسے واپس آئے یہ کہانی پھر صحیح۔ اس شخص کی اینٹی کرپشن میں انکوائریاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اس کی انکریمنٹس بھی بند کر دی گئیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ لاڈلے کو نوازا گیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ آنکھ کا تارا وہی ہوتا ہے جو کماؤ پوت ہوتا ہے، وہ بس کماؤ پوت وہ ہوتا ہے جو ٹوٹلی حرام کما کے دے، جو مطلب تباہیاں پھیرتا رہے، ورکرز کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا رہے، جنرل لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا رہے۔ عوام رل رہی ہے، عوام تباہ ہو گئی ہے، نیست و نابود ہو گئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے جو ہے وہ تھبو بھرتے جا رہے ہیں۔ سیکٹری ہاؤسنگ ڈی جی ایل ڈی یہ خاموش ہیں۔ اب یہ خاموشی جو ہے نا یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ حرام خور اور کرپٹ اور 2 نمبر اور کبھی جو مکروہ جو گندے دھندے میں ملوث لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں، مبینہ طور پر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اور بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ غفران احمد صاحب کے محکمے میں اتنی زیادہ یہ جو 2 نمبریاں تو لفظ چھوٹا رہ گیا ہے، اتنی زیادہ حرام خوریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے گزشتہ دنوں آپ کے ڈی جی پی آر میں بھی کچھ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کچھ جگہوں پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا سی ایم صاحبہ، اور وفاق کے ساتھ جو وفاق کے ایک سینئر سیاستدان کے ساتھ آپ کی ٹھنی ہوئی ہے، اس میں آپ کے ڈی جی پی آر کے لوگوں کے اور وہاں پہ جو آپ کو بتائے بغیر جو پچھلے دور سے افسران چلتے آ رہے تھے، انہوں نے کیسے آپ کی عزت کو خاک میں ملانے کی نعوذ باللہ کوشش کی، وہ تو اللہ نے آپ کو بچایا، میں اس چیز پہ نہیں جاتا۔ لیکن غفران احمد صاحب جیسے آستین کے سانپ اور کالے دھندے میں ملوث لوگ جب آپ ان سیٹوں پہ رکھیں گی تو پھر آپ کا جو پنجاب کو سرو کرنے کا خواب ہے، آپ کو جو پنجاب کو ترقی یافتہ بنانے کا خواب ہے، آپ کا جو لاہور کو انٹرنیشنل سٹی بنانے کا خواب ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فوراً سے پہلے غفران احمد اور اس کے پورے ٹولے کو گرفتار کر کے بے نقاب کیا جائے، اور جو سینیارٹی پہ جو میرٹ پہ آنے والے افسران ہیں، جو محنتی اور قابل افسران ہیں، جو رزق حلال کماتے ہیں، جو عوام کو سرو کرتے ہیں، جو عوام کو اور قوم کو اور ملک کو جو ہے سرو کرنے کی نیت سے اس شعبے میں آئے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گی تب تک آپ کی ایک اچھی ٹیم نہیں بن سکے گی، تب تک ایک مریم نواز کا ویژنری پنجاب نہیں بن سکے گا، تب تک ایک مریم نواز کا ویژنری اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لاہور نہیں بن سکے گا۔ ورنہ جس طرح آپ کے چچا دعوے کرتے گئے ہیں اور پھر وہ اب دعوے کرتے ہوئے وہاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں پہ آپ کے لیے بھی پھر دعوے ہی رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔